الرحمن الرحيم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں آج کے خطبہ جمعہ میں لین دین کے ضابطے سے متعلق کاروبار میں شراکت یا پارٹنرشپ کے اسلامی اصول و ضابطے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بہت سارے ایسے شراکت دار اور پارٹنر ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ امانت میں خیانت کے ذریعے سے ہو، یا محنت میں چوری کی وجہ سے ہو، یا منافع میں چوری کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو پارٹنر یا شریک یا شراکت دار ایماندار ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، ان کو چھوڑ کر کے اکثریت ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما ہم، لیکن امانت دار اور اسلامی اصول و ضابطے کے روشنی میں کاروبار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قلیل ما ہم، اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کاروبار میں شراکت، پارٹنرشپ، اس کی اجازت شریعت میں ہے، نہ ہوتی تو الہ العالمین رب العالمین اس بات کو نہ بیان کرتے۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب بھی ہم کاروبار کسی کے ساتھ کرنا چاہیں تو ہم اس کو جانچ لیں، پرکھ لیں ضرور، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے امانت داری کی شرط لگائی ہے، ایمان کی شرط لگائی ہے، عمل کی شرط لگائی ہے کہ انسان اپنا پیسہ کسی کے حوالے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ سامنے والا اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قلیل منہم، بہت تھوڑے لوگ امانت دار ہوا کرتے ہیں اس معاملے میں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس بات کا دھیان دینا اور خاص طور سے اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی، جب آپ کسی کو کوئی رقم دیں وہ رقم محفوظ رہے آپ کی اور بحفاظت وہ آپ کے پاس واپس آئے، اس کے لیے جو بھی تحریری دستاویز ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آگے چل کر کے جو ہے جھگڑے اور تنازع کی شکل آپ کے معاملات اختیار نہ کر لیں۔ تو اس لیے تحریری انداز میں جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ضمانت اور گارنٹی ہو سکتی ہے آپ کے رقم کے واپسی کی، وہ آپ ضرور کر لیں۔ اب جو ہے یہ چیز ہم دیکھیں کہ شریعت میں اس تعلق سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں، عرب معاشرے میں خاص طور سے سرمایہ کاری کی جو ہے دو صورتیں پائی جاتی تھیں۔ پہلی شکل تو یہ ہوتی تھی کہ ایک سرمایہ دار اپنے سرمایے کو کسی کے حوالے کرتا تھا اور اس سرمایے کے اوپر وہ ایک کرایہ طے کر لیتا تھا، اس سرمایے کے اوپر ایک کرایہ طے کر لیتا تھا کہ ہم کو اتنی رقم جو ہے واپس چاہیے۔ تو چونکہ یہ سراسر باطل ہے اور ناجائز ہے، اس لیے کہ روپیہ پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر کرایہ وصولا جائے، اس لیے قرآن و سنت نے اس کو سود قرار دیتے ہوئے
اس نظام کے اوپر شریعت نے پابندی عائد کر دی اور کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے دے کر کے اور اس پر آپ کرایہ نہیں وصول کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس دولت ہے, آپ اگر اس کو رکھے رہیں اور 10 سال تک آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں تو 10 سال کے بعد بھی 1 ہی لاکھ رہیں گے. تو دولت میں اضافے کے لیے اور اس مال کو بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کاروبار میں لگانا پڑے گا. تو اسلام میں چونکہ تکافل کا نظام ہے, تکافل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں. سماج میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جائیداد ہوتی ہے, دولت ہوتی ہے جن کے پاس, لیکن کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کاروبار کریں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت وہ خوبی نہیں ہے, اگر میں کسی کاروبار میں آگے بڑھوں تو معاملہ ڈوب جائے گا. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سماج میں جن کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن کاروباری اعتبار سے ان کے پاس ہنر اور صلاحیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو اب ان دونوں کے جو خواہشات ہیں, ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے کیسے ہوں؟ ایک کے پاس پیسہ ہے لیکن کاروبار کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے, اور دوسرے کے پاس پیسہ تو ہے, پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس صلاحیت موجود ہے. تو اسلام نے اس کمی کو پوری کرنے کے لیے خاص طور سے شراکت کی اجازت دی کہ پارٹنرشپ میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں, آپ تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. تو شراکت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ سرمایہ کار ہیں, آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور پیسہ دیتے ہوئے طے کر لیا کہ بھائی منافع میں ہم دونوں شریک رہیں گے, منافع میں ہم دونوں شریک رہیں گے. تو یہ جائز ہے کہ ایک انسان سرمایہ لگائے, ایک سرمایہ لگانے والا ہے اور دوسرا محنت کرنے والا ہے. تو آپ کسی کے حوالے اپنا پیسہ کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہنر نہیں ہے, یا ہے آپ کے پاس ہنر لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, کوئی اور آپ کا کاروبار ہے, آپ مزید اور نہیں کر سکتے ہیں خود سے, تو آپ اپنا پیسہ کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور آپ ایک طے کرتے ہیں کہ منافع میں ہم دونوں شریک ہوں گے. تو اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن اس کے کچھ شرائط اور اصول و ضابطے شریعت نے متعین کیے ہیں کہ پارٹنرشپ کے جواز کی اور اس کے جائز ہونے کی, تاکہ ہم حرام میں نہ پڑ جائیں, اس کے لیے کئی سارے شرائط اور ضوابط ہیں. وہی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو مضاربت کی یہ جو شکل تھی کہ آپ پیسہ دیں اور اس کے بعد جو ہے منافع میں شریک ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال لیا وہ اسی مضاربت کی شکل میں لیا تھا کہ پیسہ ان کا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تجارت کے لیے اور منافع میں شریک رہے. تو یہ شکل جائز ہے, لیکن میں نے کہا کہ کچھ شروط اور ضابطے ہیں اس کے, اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت بھی بہت رکھی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس کو امانت داری کے ساتھ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں, انا ثالث الشریکین ما لم یکن صاحبہ ما لم یکن احدہما صاحبہ, کہ میں جب دو لوگ مشترکہ طور سے کوئی کاروبار کرتے ہیں, دو لوگ شریک ہوتے ہیں, تو میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں, میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں, یعنی میں ان کی مدد کرتا ہوں. لیکن کب تک؟ جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت نہ کر جائے. فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا, جب دونوں خیانت کرنے پر اتر آتے ہیں یا کوئی ایک خیانت کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں خرجت من بینہما, میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں. یعنی پھر اللہ کے جانب سے جو مدد ملنے والی ہوتی ہے, جو برکت اس میں کاروبار میں آنے والی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ بھائی آپ کاروبار کرو لیکن امانت داری کے ساتھ, تو اس میں اللہ رب العالمین برکت دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مدد, اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتی ہے. لیکن جب آپ خیانت کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد, اللہ کی برکت, وہ ساری کی ساری آپ کے کاروبار سے وہ ختم ہو جائیں گی. اور اس طرح کا ایک واقعہ خاص طور سے مضاربت کا
عہد فاروقی میں بھی اور صحابہ بھی مضاربت پر تجارت کیا کرتے تھے. عہد فاروقی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کے دو بیٹے عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر دونوں عراق جو ہے جنگ میں گئے ایک لشکر کے ساتھ میں. جب جنگ ختم ہو گیا واپس آ رہے تھے دونوں, تو دونوں کی ملاقات بصرہ کے گورنر تھے اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ملاقات ہو گئی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلایا, یعنی عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر کو, کہا کہ آپ دونوں مدینہ واپس جا رہے ہیں, تو کیوں نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کا کچھ فائدہ کروا دوں. تو کہا کیا ہے فائدے کی شکل؟ کہا فائدے کی شکل یہ ہے کہ میرے پاس بیت المال کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے اور مجھے مدینہ بھیجنا ہے. عمر بن خطاب امیر المومنین کے پاس مدینہ بھیجنا ہے بیت المال میں, تو یہ جو مال ہے یہ میں تمہیں بطور قرض کے دے دیتا ہوں, آپ اس سے یہاں عراق سے مال خریدو اور مدینہ میں لے جا کر کے بیچ دینا, اور یہ رقم جو بیت المال کی ہے یہ رقم واپس کر دینا بیت المال کو, اور منافع جو ہے رکھ لینا, تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اور باقاعدہ ایک تحریر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اتنی رقم عبداللہ اور عبید اللہ کے حوالے کیا ہے, جب یہ مدینہ پہنچیں گے تو ان سے وصول کر لینا. بہرحال انہوں نے کیا کیا, وہ رقم لیا, اس کا سامان خریدا اور مدینہ میں آئے, اس کو بیچا اور بیچ کر کے اپنا منافع الگ کیا, اور جو رقم بیت المال کو دینا تھا وہ رقم لے جا کر کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پوری حقیقت معلوم ہو گئی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ سارا کا سارا واپس کرو. کیوں؟ سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا لشکر کے سارے لوگوں کو ابو موسیٰ اشعری نے اتنا ہی مال دیا ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں, صرف ہم دونوں کو دیا تھا. کہا اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو, امیر المومنین کے بیٹے تھے, اس لیے تمہارا فائدہ انہوں نے کروایا, تمہارے حوالے مال دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری رقم, ایک تو اصل رقم جو ہے وہ, اور دوسرا جو کچھ تم نے منافع کمایا ہے وہ سارا کا سارا میرے حوالے کر دو, وہ بیت المال میں جمع ہوگا. عبداللہ ابن عمر کچھ نہیں بولے, خاموش رہے. لیکن عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ امیر المومنین بات صحیح ہے, رقم کا ہم نے کاروبار کیا, لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ بطور امانت ہمارے پاس آئی تھی, لیکن ہم نے اس کو بطور قرض کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا. اور جب قرض ہوتا ہے تو مقروض ہلاکت کے صورت میں اگر مال تلف ہو جائے, برباد ہو جائے, چوری ہو جائے, نقصان ہو جائے, تو جو مقروض ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری رقم کی ادائیگی وہ کرے. تو چونکہ ہم لوگوں نے باقاعدہ تحریری شکل میں یہ طے کیا تھا کہ جو رقم بھی ہم آپ سے لے رہے ہیں اگر نقصان ہو گیا تو نقصان کی بھرپائی کریں گے, وہ پوری رقم ہم دیں گے. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم نے اٹھا کر کے, اگر مان لو ہمارا کاروبار میں نقصان ہو جاتا تھا تو آپ کو تو پوری رقم جتنی انہوں نے بھیجی تھی اتنی تو لوٹانی ہمارے اوپر ذمہ داری تھی ہماری. تو بہرحال پھر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, پورا لا کر کے واپس دو. وہ اڑے رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے تاجر, وہ مشاورین میں تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ایک کام کرتے ہیں, اس کو مضاربت کی شکل دے دیتے ہیں, شراکت کی شکل دے دیتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, منافع جو ہوا ہے منافع کی آدھی رقم تم رکھو اور آدھی رقم لا کر کے دو. تو پورا جو بیت المال کا جتنی رقم تھی وہ, اور ساتھ میں منافع جو تھا, منافع میں آدھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے لیے ان سے وصول کر لیا. اس واقعے کے تناظر میں اہل علم نے شراکت کے لیے 2-3 باتیں ذکر کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں,
تب جو رقم لگاتے ہیں وہ رقم نقد ہونی چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. رقم جو ہے وہ نقد کی صورت میں ہونی چاہیے, وہ سامان نہ ہو اور ادھار بھی نہ ہو. اس لیے کہ مان لو آپ کا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ادھار ہے, اب آپ کے دل میں آئے دے تو نہیں رہا یہ, تو کیوں نہ ہم کہیں کہ اب تو جو ہے کاروبار کر اس رقم سے اور مجھے نفع دے. اب اس کے پاس رقم ہوتا تو تم کو لوٹا دیتا, رقم تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو وہ جو رقم ہو وہ نقد کی صورت میں ہونی چاہیے, سامان نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو بولتا ہوں بھائی یہ میری گاڑی ہے, میری گاڑی لو اور کاروبار کرو. یعنی اس کو رقم کی ضرورت ہے 8-10 لاکھ روپے کی, میں بولتا ہوں میں 1 لاکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہو جا رہا ہوں, لیکن میری گاڑی رکھ لو. یہ نہیں چلے گا, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. کوئی کہے میرا پلاٹ رکھ لو, میرا مکان رکھ لو اور کاروبار شروع کرو, نہیں چلے گا. ہاں اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آج ہی اس سامان کی قیمت طے ہو جائے, مارکیٹ میں جو چل رہا ہے. آپ گاڑی کے ساتھ ہم سے شریک ہونا چاہتے ہیں, اس گاڑی کی آج قیمت کیا, اس کو ہم بیچیں گے, جو قیمت آئے گا اتنا ہی آپ کی نقدی مانی جائے گی ہمارے ساتھ میں. آپ کے مکان کتنے کی ہے, آپ کی پلاٹ کتنے کی ہے, وہ جتنے کی ہے اتنے میں ہم بیچیں گے, جو رقم آئے گی اتنے ہی رقم کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ صورت ہے کہ جو آپ رقم لگا رہے ہیں بحیثیت سرمایہ کار کے, وہ کیا ہو, وہ نقد کی صورت میں ہونی چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رقم کیا ہو, معلوم ہو, اس کی جنس معلوم ہو, اس کی کیفیت معلوم ہو اور اس کی مقدار معلوم ہو. آپ جو رقم لگا رہے ہیں وہ کتنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک بیگ بھر کے لائے, بولے یہ پیسے لو اور کاروبار کرو, نفع میں شریک ہوں گے, اب اس میں کتنا ہے معلوم نہیں, تو ایسا نہیں چلے گا. ہاں, یا یہ میرا پلاٹ ہے اس کو رکھ لو, پلاٹ 10 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, 15 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, 5 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کیا طے کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ کتنے کا ہے, نہیں معلوم. تو مقدار معلوم ہونا چاہیے, جنس معلوم ہونا چاہیے. جنس معلوم ہونے کا مطلب آپ جو کرنسی لگا رہے ہیں وہ کرنسی معلوم ہونا چاہیے. انڈین کرنسی ہے, ڈالر ہے, ریال ہے, کیا ہے وہ طے ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے. اور کیفیت معلوم ہونا چاہیے. آپ دے رہے ہو یا وہ رقم کا آپ کسی کے پاس حوالہ کر رہے ہو کہ آپ کی رقم فلاں جگہ پہ ہے, جا کے وہاں سے لے لو. تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اہل علم نے دوسری شرط جو اس کے لیے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جو منافع ہو, خاص طور سے منافع ہو, وہ منافع طے ہونی چاہیے. منافع کا جو مقدار ہو طے ہونا چاہیے. آپ 1 لاکھ لگا رہے ہو, 2 لاکھ لگا رہے ہو, منافع جو ہوگا منافع کس اعتبار سے تقسیم ہوگا, منافع طے ہونا چاہیے, وہ بھی فیصد میں. منافع فیصد میں طے ہونا چاہیے. منافع جو ہوگا اس کا 40%, 30%, 20%, 10% کیا آپ دو گے وہ آپ ابھی طے کر لو, یا آپ کیا لو گے وہ طے کرو. تو منافع کا جو تناسب اور ریشو ہونا چاہیے وہ طے ہونا چاہیے, وہ مجہول نہیں ہونا چاہیے. آپ نے لگا دیا کسی کے ساتھ 10 لاکھ روپے, اب وہ آدمی اپنے حساب سے جو چاہتا ہے آپ کو منافع دے دیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے, یہ درست بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس لگا دیے رقم اور کوئی چیز آپ نے طے نہیں کی کہ کتنا دینا. وہ بولتا ہے جو منافع ہوگا اس اعتبار سے ہم آپ کو دے دیں گے. یہ صحیح درست نہیں ہے, شراکت اس کو نہیں کہا جاتا ہے. بلکہ کیا ہو, وہ ابھی سے طے ہو کہ جو بھی منافع ہوگا وہ منافع میں اتنا % آپ کا رہے گا, اتنا % میں رکھوں گا. اسی طرح سے کاروبار میں ہو سکتا ہے کہ پیسے لگانے والے کئی ایک ہوں, کاروبار کرنے والا ایک ہو, یا ہو سکتا ہے پیسہ لگانے والا ایک ہو, کاروبار کرنے والے کئی ہوں. وہ جو بھی شکل بنتی ہو, تمام صورتوں میں ضروری ہے کہ جس کی جتنی رقم ہے, کسی نے 1 لگایا, کسی نے 2 لگایا, کسی نے 10 لگایا, کسی نے 50 لگایا, تو جس نے جیسی رقم لگائی ہے اس کے تناسب کے اعتبار سے اس کا منافع طے ہونا چاہیے کہ ان کو کتنا % دیں گے. جو بھی % طے ہو وہ % بالکل طے ہونا چاہیے, منافع معلوم ہونا چاہیے کہ منافع اتنا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے, چوتھی شرط غالباً یہ ہے کہ منافع فکس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے 1 لاکھ روپے لگایا اور یہ طے کر لیا ہم کو بھیا 2% چاہیے, اتنی رقم جو ہے مجھے چاہیے. رقم آپ طے کر لیں, رقم کہ مان لو ہم کو 10,000 ہر مہینے چاہیے یا 5,000 ہر مہینے چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. آپ اس کو طے نہیں کر سکتے ہیں.
کہ آپ نے 2 لاکھ لگایا ہوا ہے اور یہ طے کر لے رہے ہیں کہ ہم کو 10,000 ہر مہینے چاہیے. یہ جائز نہیں ہے, یہ شراکت نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے آپ نے 10,000 طے کیا ہے, سامنے والا ہو سکتا ہے 50,000 کماتا ہو, تب آپ حسرت کے شکار ہو جائیں گے. اور ممکن ہے 10,000 آپ نے طے کیا, 10,000 کا فائدہ ہوا ہو, تو وہ تو پورا فائدہ آپ کو دے دے گا, پھر اس کی محنت کا کیا, اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. اور شریعت میں کیا ہے, شریعت یہ چاہتی ہے کہ عدل کا معاملہ ہو. اس لیے منافع 2 روپے کیوں نہ صحیح, جو بھی تناسب طے ہے وہ تناسب کے اعتبار سے آپ اپنا منافع حاصل کریں. اسی طرح سے ایک 5ویں شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ شراکت کریں گے یا کاروبار کریں گے, اس میں یہ ضروری ہے کہ جو رب المال ہے, جس نے مال لگایا ہوا ہے, جو سرمایہ کار ہے, اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کی نوعیت کو وہ جانے, اس کے حسابات کی تفصیل جو ہے اس کو رکھنے کا حق ہے, یہ جاننے کا حق ہے کہ کاروبار کتنا ہوا اور کیا ہو رہا ہے, کس چیز کا کاروبار ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, اور آپ کیسے کاروبار کرتے ہیں. یہ ساری تفصیلات اس کے لیے جاننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ اندھا کسی کو دے دیں پیسے, وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور سے رقم لگانے والا, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کچھ شرائط لگا سکتا ہے. آپ فلاں کاروبار نہیں کر سکتے ہیں, فلاں کمپنی میں آپ مال نہیں لگا سکتے ہیں, فلاں کے ساتھ آپ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں, فلاں چیزوں کا آپ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. اس کو حق حاصل ہے. اگر اس کو کچھ تجربہ حاصل ہے تو وہ جانتا ہے کہ فلاں مارکیٹ کیسی ہے اور فلاں لوگ کیسے ہیں. ممکن ہے کہ اس کا تجربہ ہو, وہاں نقصان ہوتا ہو, اس لیے اس نے یہ شرطیں لگائی ہو, تو اس کو حق حاصل ہے. جیسے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ مضاربت کی بنیاد پر کسی کو اپنا مال دیتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے مال سے تم جانور نہیں خریدنا, جانور خریدو گے وہ پتہ نہیں مر جائے تو مال ڈوب جائے گا, تو جانور نہیں خریدنا. دوسری بات, میرا مال لے کر کے سمندر کا سفر نہیں کرنا, کشتی ڈوب گئی تو سارا مال چلے جائے گا. کہیں وادی میں نہیں جانا, راستے جو ہے پرامن نہیں تھے, چور اچکے لوٹ لے جائیں مال تو کیا کریں گے. تو وہ کچھ شرط لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم نے اس کے بعد بھی یہ کیا تو جو بھی نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے. اور تیسری چیز, چھٹی چیز غالباً یہ ہے کہ جب بھی اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے, سرمایہ لگایا آپ نے 10 لاکھ روپے لگایا, ایک محنت کرنے والا ہے, آپ کا پیسہ ہے, مان لو کاروبار میں نقصان ہو گیا, تو یاد رکھیے کہ جو شریک, جو پارٹنر ہوگا وہ نفع میں تو آپ کے ساتھ شریک ہوگا, نقصان میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. وہ نقصان میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. مثلا آپ جو ہے آپ نے پیسہ لگایا ہے اور دوسرا جو ہے وہ محنت کر رہا ہے, دوسرا کیا کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اب آپ نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار میں نقصان ہو گیا. مان لو آپ نے 10 لاکھ لگایا تھا اور سال بھر جب پورا ہوا تو 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا, نفع تو نہیں آیا, 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا, وہ مال آپ کا کیپٹل جو ہے 9 لاکھ ہی بچا. اب ایسی صورت میں آپ جو محنت کرنے والا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ 500 تمہارے جو ہے 50,000 تمہارے اوپر اور 50,000 میرے اوپر, نہیں بول سکتے آپ, یہ آپ نہیں بول سکتے ہیں. تو کاروبار کرنے والا جو ہے اگر وہ واقعی امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے, نقصان میں وہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. اس کی محنت ضائع ہوگی, سال بھر اس نے محنت کیا ہے آپ کے مال کے اوپر, اس کی محنت جائے گی, آپ کا پیسہ جائے گا. اس بات کو یاد رکھیے. اسی طرح سے مان لو آپ نے 10 لاکھ لگایا تھا اور شروع ہی سال میں 6 مہینے میں 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا, لیکن اگلا 6 مہینے جو آیا اس میں 3 لاکھ کور ہوا. اب سال جب ہوا, اب حساب ہوا تو پتا چلا کہ 8 لاکھ ہے, تو ابھی بھی کیا ہے, 2 لاکھ روپے کا نقصان ہے. اب ایسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کاروبار, جو محنت جس نے کیا وہ یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے 3 کا ہوا نا فائدہ تو 1.5 میں رکھوں گا, 1.5 تم کو دوں گا. نہیں, بلکہ یہ پورا کا پورا مال جو ہے وہ جس نے پیسہ لگایا ہے اسی کو ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ نقصان کور ہی نہیں ہوا, ابھی بھی 2 لاکھ کا نقصان ہے. تو یہ پورا 8 لاکھ اسی کا مانا جائے گا جس نے پیسہ لگایا ہوا ہے. تو یہ شرائط ہیں. بہرحال میں جلدی کچھ باتیں اس میں اور ذکر کر دوں. دوسری چیز میں نے کہا کہ منافع فکس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے سرمایہ کاری میں جب آپ پیسے لگائیں تو اس سے صرف تجارت ہو سکتی ہے,
اسے صرف تجارت ہی ہو سکتی ہے. مال لینے والا، پیسے لینے والا اس کو تجارت کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، کسی اور مصرف میں استعمال نہیں کر سکتا ہے. مثلا اس نے کاروبار کے لیے کھجور کا کاروبار کرے گا، لے لیا، لیکن کھجور کا کاروبار اس نے نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ کھجور کا درخت خرید لیا کہ اب اس سے جو ہے پھل جو آئے گا اس پھل کو بیچیں گے اور منافع میں شریک ہوں گے. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. بلکہ تجارت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز لو اور وہ بیچو. وہ خریدنے بیچنے کے صورت میں جو منافع حاصل ہو وہی تجارت ہے، وہی مضاربت ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے ایک بات یہ بھی رکھیے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو راس المال ہے، جو کیپٹل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امانت ہوتی ہے. وہ امانت ہوتی ہے. امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، کاروبار کرنے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو نقصان ہونے کی صورت میں جیسے میں نے کہا کہ نقصان صرف سرمایہ دار کیپٹل لگانے والے کا ہوگا. محنت کرنے والے کے اوپر جو ہے کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی اس میں جو ہے خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے شروع میں کہا کہ شرح منافع یہ بالکل طے ہونا چاہیے کہ آپ کتنا فیصد کس چیز میں کتنا دو گے. تو یہ جو ہے کچھ شکلیں تھیں کہ آپ جب مضاربت کریں، کسی کے ساتھ پیسے لگائیں تو اس کی کیا کیا صورتیں بن سکتی ہیں. بہرحال بہت جو ہے جلدی میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی. تو یہ کچھ اصولی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ کچھ باتیں رہیں تو کبھی آپ پوچھ سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے ایک جائز صورت ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ پیسہ لگا کر کے کاروبار کریں، لیکن ان سارے اصول و ضابطے کے تحت جو ہے آپ کو کاروبار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو شرعی اعتبار سے، شریعت کے روشنی میں کاروبار کو بڑھانے اور کاروبار کرنے کی اللہ توفیق دے. ہر قسم کے حرام کاروبار سے، حرام چیزوں کے کاروبار سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ کرے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کے پریشانی کو حل فرما دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے انہیں توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو دین سے دور ہیں انہیں دین پر ثابت قدمی کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.